جیسا کہ کسی بہت بڑی ہستی کا انتظار ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے کبھی لائٹنگ کرتے ہیں، کبھی سرخ کارپٹ بچھاتے ہیں، کبھی صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پورے اپنے گھر کی، اپنے اداروں کی وہ بالکل صفائی ستھرائی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، سارے اس کے فرشتے اور جنت کے جتنے بھی وہاں پر لوگ ہیں وہ جنت کی سجاوٹ میں لگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسی ایسی اس میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جیسے باد صبا ہوتا ہے، پتوں، درختوں اور ان کے لہرانے سے ایسی ایسی سریلی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جیسے کوئی نغمہ گایا جا رہا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تیاریاں اللہ رب العزت ماہ رمضان کے لیے فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہی رمضان داخل ہو جاتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر کہا کہ فیہ باب اسمہ الریان، کہ اس جنت میں ایک دروازہ، خاص دروازہ ہوتا ہے جس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يدخل الا الصائمون، روزے داروں کے علاوہ کوئی بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ دروازہ صرف اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اس رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ ایک لفظ اس کے بالکل مخالف ہے، متضاد لفظ ہے، اور وہ ہے لعنت۔ لعنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی وہاں پر لعنت نہیں ہوگی، اور جہاں پر لعنت ہوگی وہاں اللہ رب العزت کی رحمت یہ نہیں ہوگی۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے ہموار کر دیتے ہیں، وہ پورا ماحول اس کا نیکیوں والا ماحول بن جاتا ہے۔ اور اس لیے کہا کہ یہ غلقت ابواب جہنم، اس رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ رب العزت جہنم کے، دوزخ کے سارے دروازے بند فرما دیتے ہیں، کیونکہ دوزخ میں لے جانے والی چیز انسان کے گناہ ہیں، دوزخ میں لے جانے والی چیز انسان کی نافرمانی ہے، جو اپنے رب کی کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سارے امکانات، وہ ماحول ہی ختم فرما دیتے ہیں کہ جس میں بندہ گناہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے یہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو غلقت وسلسلۃ الشیاطین، شیطان سارے قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے فی اول ہی رحمت، جو ہی رمضان آ جاتا ہے تو رمضان کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ وفی اوساطہ مغفرۃ، اور جو رمضان کا درمیانی عشرہ ہے، درمیانی جو 10 روزے ہوتے ہیں، کہا کہ اس میں اللہ رب العزت مغفرت کرتے ہیں، مغفرت رکھ دی ہے، اس میں بخشش ہے، انسان کے گناہوں کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے درمیانے عشرے میں رکھی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، جس میں اعتکاف ہوتا ہے، جس میں باقی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا وفی آخر ہی اتقم من النار، اللہ رب العزت رمضان کے آخری عشرے میں اپنے روزے دار کو، اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اس کی
جہنم سے اس سے خلاصی مل جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ اس کی رحمت اور برکت ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت برس رہی ہے ہمیں اس میں کوئی حصہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا روزہ، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، یہ تلاوت یہ قبول فرمایا یا نہیں فرمایا۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مزاج کے اندر رحمت آ جاتی ہے، رحیم ہو جاتا ہے بندہ، وہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ رمضان شروع ہو جاتا تھا تو آپ کی نرمی، آپ کی سخاوت اور آپ کی جو مہربانی اتنی زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، آپ لگ جاتے تھے، اور آپ جب وہ دعوت کا کام بھی خوب کرتے، اور آپ پھر اپنے جو متعلقین ہیں، اپنے جو پیروکار ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان سے کہتے تھے کہ بھائی رمضان کا وقت ہے، روزے ہیں لوگوں کے، اپنے ملازمین کے اوپر بھی رحمت کرو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، اپنے ملازمین کے اوپر سختی نہ کرو، ان سے اتنے زیادہ سخت کام نہ لو کہ روزہ ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو یہ آپ کی رحمت ہے۔ تو یہ رحمت کا پہلا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ نرمی آ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، بندے کا رجحان، بندے کا جو طبیعت ہے، میلان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ پیار اور محبت والا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر کام بوجھ سمجھ کے نہیں کرتا، چٹی سمجھ کے وہ نہیں کرتا، بلکہ وہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر کام کرے۔ ہر کام وہ کرے گا جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، نیکی کر کے اسے خوشی محسوس ہو، اور برائی کی طرف بالکل اس کا میلان نہ ہو، اس کا رجحان نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ پہلے عشرے کے اندر ہی بندے کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، چونکہ بندے کا تعلق دنیا سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ زیادہ جڑ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ایسی چیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ مجھ سے روٹھا ہوا تھا، مجھ سے دور تھا، جب یہ ایک قدم اٹھاتا ہے میری طرف تو میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں، جب یہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ پہلے عشرے میں ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی وہ اس کے ساتھ ہے، وہ ایسے متوجہ ہو جاتی ہے کہ بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ یہ جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں ہر جگہ میرا رب میرے ساتھ ہے، رب کا ساتھ جو ہے وہ اسے میسر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ جب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو دعا کے اندر اس کی دل کی کیفیت ایسے ہوتی جیسے وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سن رہا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انت عبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرو تمہیں ایسے لگے کہ کأنک تراہ، کہ تم جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں۔ تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو میرا بندہ۔ تم کہتے تھے یہ دنیا میں جا کے لڑائی جھگڑے کرے گا، یہ دنیا میں جا کے دنگا فساد کرے گا، یہ جا کے خون خرابے کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ بدکاریاں کرے گا، یہ رب کی نافرمانی کرے گا، یہ دیکھو میرا بندہ میرے دربار میں آ گیا ہے، میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہے، میرے سامنے جھک گیا ہے، رکوع میں پہنچا ہے، آپ دیکھو وہ اس نے اپنا ماتھا میرے در پہ رکھ دیا ہے۔
تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور احسان کی کیفیت۔ اور ایک یہ کہ اسی حدیث کا جو دوسرا ہے کہ اِن لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، پھر تمہارے دل کے اندر یہ کیفیت لگ جاتی ہے کہ دیکھو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں کس کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ میں روزہ کس کے لیے رکھتا ہوں؟ کسی کو دکھانے کے لیے کہ میرا باپ خوش ہو جائے، میری والدہ خوش ہو جائے، یا محلے والے کہنا شروع کر دیں یہ بندہ بڑا نیک ہے جی، دیکھو جی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ بڑا نمازی ہے، دیکھیں نہیں یہ 5 وقت مسجد میں جاتا ہے۔ تو یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ یہ کام میں کس کے لیے کرتا ہوں، تو کہا کہ رمضان جب آتا ہے نا تو بندہ جب شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ وہ جاتا ہے، وہ جا کے کبھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آرام کا وقت ہے آرام نہیں کرتا، وہ جا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، نیکی کا کوئی کام اس کے نظر آتا ہے، بڑھ چڑھ کر وہ اس نیکی کے کام کو کرتا ہے، اس میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی معاشرے کا فرد مجھے اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کأنہ یراک، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں، میری یہ مشقت، میری یہ عبادت، میری یہ تلاوتیں، میرا یہ قیام اللیل، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، میرے جذبے کو بھی دیکھتا ہے، میری محبت کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس کیفیت میں انسان گزرتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ اس کی دعائیں پھر قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان اور سکون دے دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، دعا کی جو قبولیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہمارا ایک اپنا ایک خیال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہی دعا کریں تو آسمان پھٹے اور خزانے سارے نازل ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز دستیاب ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کیا طریقہ کار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے۔ ان کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ کے سامنے جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اس خوشی کے عالم میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی 3 کیفیات ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بندے نے اپنے رب سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دے، اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے مانگا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہ تو اس سے بہتر کوئی چیز آتی ہے، نہ ہی وہ چیز عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کے بارے میں پہلے سے کوئی چیز طے شدہ تھی کہ اس کو کوئی دکھ دینا ہے، کوئی تکلیف دینی ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا ہے، کسی آزمائش سے اسے دوچار کرنا ہے، تو جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس کے در پہ آ کے جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں وہ ساری ختم فرما دیتے ہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا لمحہ میرے لیے کیسا ہوگا، میں نے کس آزمائش سے دوچار ہو جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے تو بندے کے پلڑے میں بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ اس میں ڈال دی جائیں گی۔ بندہ جو ہے بڑا حیران ہوگا، اتنا زیادہ نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا ہے، یہ کون سی نیکیاں ہیں جو میرے پلڑے میں ڈال دی گئی ہیں، میں نے تو کوئی ایسی نیکی خاص کی نہیں ہے۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ اے بندے، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تو اپنے رب کے سامنے رو رو کے کرتا رہا ہے اور اللہ نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا صلہ، ان دعاؤں کا ثواب آپ کو اس صورت میں عطا فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ باری ہو گیا ہے۔
تو اس لیے کہا کہ یہ دعا جو ہوتی ہے یہ رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے، اور کہا کہ دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کا موسم جب آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا موسم نہیں ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جیسا بہار کے موسم میں جب بارشیں برستی ہیں، ہر پودا چاہے وہ مرجھایا ہوا ہو، وہ ہر درخت، ہر فصل جو بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، تو جو ہی وہ بارشیں رحمت کی ہوتی ہیں تو ان میں وہ کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، پتے ہرے ہرے نکل آتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی باد صبا چل پڑتی ہے، اور ہر طرف جو ہے کو خاص منظر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے ساتھ ہی نیکیوں کا موسم بہار آ جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے سارے غلط کام چھوڑ چھاڑ کر، میں نے دیکھا ہے بچپن میں جب ٹیلی ویژن پہ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو خبر پڑھنے والی جو خاتون ہوتی تھی اس کے سر پہ بھی دوپٹہ آ جاتا تھا۔ ہم اپنے محفلوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے تو جن خواتین کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا وہ فوراً اپنے سر پہ وہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ جو احساس ہے نا کہ بھی اب اللہ تعالیٰ کا پاک کلام وہ پڑھا جا رہا ہے تو میرا سر ننگا نہ رہے۔ اور یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے تو یہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کوئی ایسا کام نہ کر گزروں جو میرے رب کو ناراض کر دے، تو یہ کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا کہ اس میں سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آ کے روزانہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے جو ہے وہ اپنے مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، میرے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم فرما دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ وہ بھی رمضان میں کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے مال کا حساب کتاب کرتے ہیں، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر جو دولت سارے لوگوں سے نکل کر مالداروں کی تجوری میں آ چکی ہوتی ہے، ان کے خزانے کو بھر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ پھر اپنے یہ زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی خیرات جو ہے رمضان کے مہینے میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ ساری دولت جو ہے وہ محتاجوں کے پاس، ضرورت مندوں کے پاس، غریبوں کے پاس، حاجت مندوں کے پاس وہ آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے کپڑے خرید لیتا ہے، کسی کو گھر میں راشن پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے گھر میں راشن پانی آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے بہت ساری معاشی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ کاروبار کے اندر وہ تیزی، وہ چیز غیر رمضان میں نہیں ہوتی جو رمضان میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب دیکھیں مارکیٹ میں تو وہاں پر رش لگا ہوتا ہے کہ یہ ہم عید کی تیاری کر رہے ہیں، رمضان چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، فاسٹ فوڈ ہو یا باقی وہ بھی سارے کے سارے رات کھلے رہتے ہیں، اور دن کو بھی وہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیوں کہ اس رمضان کی رحمت و برکت جو ہے اس سے ان کے کاروبار بھی چمک اٹھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پھر کہا کہ ہمیں اس پہلے عشرے میں کیا کرنا چاہیے، اس رحمت والے مہینے میں، اس پہلے عشرے میں جس کے بارے میں کہا گیا کہ فی اولہ رحمت، یہ رحمت کیسے ہم سمیٹیں گے؟ تو اس کو سمیٹنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کر لے۔ یکسو اس طرح کرے گا کہ جب بھی اسے کوئی فرصت ملے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ رمضان کی جو برکت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن پاک کی وجہ سے اس کو یہ عظیم، یہ فضل، یہ برکت، یہ رحمت ملی ہے۔ تو بندہ سب سے پہلے یہ کرے کہ بہت زیادہ تلاوت کرے، جب بھی اسے کوئی فرصت ملے، کوئی وقت ملے تو اس کو گپ شپ میں ضائع کرنے کی بجائے اور ادھر ادھر کی جو ہے وہ چیزوں پہ ضائع کرنے کی بجائے کھیل تماشے میں لگا
نفل پڑھنے کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے اوقات ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نوافل کا، یہ کہ فرض نمازیں تو وہ پڑھتا ہی پڑھتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ وہ اگر ہو سکے تو صبح سحری کے لیے جب اٹھتا ہے تو سحری کھانے سے پہلے اتنا پہلے اٹھ جائے کہ اٹھ کے وہ کم از کم وہ 2 4 یا 8 نفل جو ہیں وہ پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد سونے کی بجائے وہ قرآن پاک کھول کے بیٹھے اور جتنا ہو سکے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت فرماتے ہیں۔ پھر وہ جو نماز چاشت ہے وہ پڑھ کر پھر وہ اپنے کام کاج پہ نکلے۔ اسی طرح اگر کوشش کرے تو جتنے بھی نمازیں ہیں ان کی تمام جو سنتے ہیں، اس کے جو نوافل ہیں، اس کے جو مستحبات ہیں، ان کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز تراویح میں 20 رکعت ہیں یا 8 رکعت ہے، جتنی بھی ہیں، تو وہ کھڑا ہو کے قرآن پاک بھی سنیں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو تھکائے۔ جب اپنے آپ کو اللہ کے حضور تھکائے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنا یہ بندہ بڑا پیارا لگے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام یہ بہت زیادہ کرے۔ تیسری جو چیز کرنے والی ہے وہ ہے استغفار۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول سے منقول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا وہ اہتمام کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درود شریف جب بھی موقع ملے تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، چاہے اتنا پڑھ لے چاہے پورا درود شریف پڑھ لے، تو یہ درود شریف پڑھنے سے بھی اس کے انشاءاللہ رحمتیں ہوں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرے۔ زکوٰۃ کا وہ اہل ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اگر وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی تو پھر بھی اپنی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں اپنے محلے میں دیکھے، اپنے عزیز و کرم میں دیکھے، جس کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کسی کو راشن لے کے دینا ہے، کسی کو کپڑے لے کے دینے ہیں، کسی کو جوتے لے کے دینے ہیں، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، تو یہ سارے امور وہ اپنا دیکھے۔ اپنے عزیز و کرم کو تو وہ خوب جانتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو جانتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو جانتا ہے، اپنے محلے والوں کے بارے میں اسے خبر رکھنی چاہیے۔ تو جہاں جہاں ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل اللہ قیامت کے دن کہہ دیں کہ اے بندہ میں تو بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانے نہیں کھلایا، میں تو کپڑوں کے بغیر ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں لے کے دیے، مجھے تو جوتوں کی ضرورت تھی، تم نے مجھے جوتے نہیں لے کے دیا، میں تو قرض کے تلے دبا ہوا تھا، تو نے میرا قرض ادا نہیں کیا۔ بندہ بڑا حیران پریشان، اے اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا خالق ہے، سارے خزانوں کا مالک تو ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے محلے میں، تیرے عزیز و اقارب میں، تیرے رشتہ داروں میں فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو راشن لے کے نہیں دیا۔